سامعین اکرام، جیسا کہ ہم گزشتہ جمعے کو سن چکے ہیں، اسلامی بھائی چارہ، آج کا ہمارا عنوان یہی رہے گا۔ اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی اسلامی بھائی چارہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ پچھلے خطبے میں ہم نے سماعت کیا کہ ایک مومن کو ایک مومن کا دوست ہونا چاہیے، ایک مومنہ عورت کو دوسری مومنہ عورت کی دوست اور غمخوار ہونی چاہیے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے، اور یہی ایمان کا حصہ ہے، یہی ایمان کا جز ہے۔ حقیقت کے اندر جو ایک دوسرے سے اگر محبت نہیں کرے گا، ایک دوسرے کا غمخوار نہیں ہوگا، تو اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور کہ یہ سب مل جاؤ، تفرقے بازی، فرقے بازی، گٹ بازی چھوڑ دو اور اللہ رب العالمین کی رسی کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اسی طرح جو مومنوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جو مومنوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ان حقوقوں کو پہچانیں اور ان کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ زبردست عذاب والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ نے خاص طور سے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، پاک دامنی کے کاموں میں، پریشانی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں، بیماری کے عالم میں۔ مسلمان کی کوئی حاجت ہے، اس حاجت کے طور پر اس کی مدد کرو۔ وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو۔ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کرو۔ یعنی ایک مدد کا حکم دیا گیا اور ایک مدد سے، ایک ہیلپ سے روکا گیا۔ حکم کس چیز کا دیا گیا کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، بھلائی کے کاموں میں، خیر خواہی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، تقوی کے، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، گناہ، سرکشی اور عداوت اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ ہرگز نہ دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر کہا اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہ صفتیں ہمارے اندر کب پیدا ہوں گی؟ جب ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں گے، جب ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، تب ہم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے ہم رک جائیں گے، بچیں گے۔ لیکن آج معاملہ الٹ ہے، آج معاملہ دوسرا ہے۔ آج نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیا جاتا، ایک دوسرے کا غمخوار نہیں بنا جاتا، بلکہ گناہوں کے تعلق سے ہی ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے، ایک دوسرے کا تعاون کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے دوستی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے کانٹیکٹ کے اندر آیا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہمارا مسلمان بھائی، آج ہماری مسلمان بہنیں اس سوشل میڈیا کے اوپر، اس موبائل کے ذریعے کس طرح کا تعاون کر رہے ہیں؟ وہ گناہ کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، وہ گندی فلمیں، گندے ڈراموں کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، وہ گندے میسج ایک دوسرے کو بھیج کر اس کے اندر ایک دوسرے کے مددگار بنے بیٹھے ہیں، وہ گندی ریلز، گندی فلمیں ایک دوسرے کو بھیج کر اس میں ایک دوسرے کے مددگار بنے بیٹھے ہیں۔ اور رب کہہ رہا ہے
کہ تم گناہ کے کاموں میں وَتَعْوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ہرگز گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، اور ہم انہی کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ فاحشات پھیلانے والے، یہ منکرات پھیلانے والے، یہ بے حیائی پھیلانے والے، یہ گندی فوٹوز، گندی فلمیں، گندے SMS پھیلانے والے، یہ فاحشات کے دل دادا اللہ سے ڈر جائیں۔ وَاتَّقُوا اللہ خالص اللہ سے ڈریں۔ ان اللہ شدید العقاب اللہ زبردست عذاب والا ہے۔ اللہ اس پہ قادر ہے کہ تمہیں اس گناہ پر اسی وقت پکڑ لے اور ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہ دے۔ تو نوجوانوں آج اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تقوی ہی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہی ہے، یہ پرہیزگاری ہی ہے، یہ گناہوں سے بچنے کا عزم اور جذبہ ہی ہے جو تمہیں ان خفیہ گناہوں سے روک سکتا ہے جو تم بند کمرے میں بیٹھ کر کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَتَعْوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى تقوی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے سے ملو، گروپ بناؤ، جماعت بناؤ، جمعیت بناؤ، اور اکٹھا ہو کر اللہ رب العالمین کے بندوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ہیلپر بن جاؤ، ایک دوسرے کے غمخوار بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مومنوں کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، اسی طریقے سے ان کی ہیلپ کرنا یہ کتنے بڑے اجر کا باعث ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی ہیلپر بنیں گے، ایک دوسرے کے غمخوار بنیں گے، ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ علیہ، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مومن کی دنیاوی کوئی پریشانی کو دور کرے گا، دنیاوی کوئی مشکلات کو دور کرے گا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، تو اللہ رب العالمین اس کی قیامت کی ایک پریشانی کو، تکلیف کو دور کر دے گا۔ یعنی اگر ہم کسی مومن کے کام آتے ہیں، اس کی تکلیف کے اندر، اس کی پریشانی کے اندر، اس کی مصیبت کے اندر، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں قیامت کی مصیبت اس کے اوپر سے دور کر دوں گا۔ اسی طرح فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے قرض کے معاملے میں یا کسی دوسرے طریقے سے، اس کے یہاں وہ ملازم ہے، وہ ملازمت کر رہا ہے، وہ اس سے نرمی برتتا ہے، ان کاموں میں اس کے ساتھ آسانی کرتا ہے، رب فرماتا ہے معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی دنیا کے اندر بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ہم ایک مومن بھائی کی مشکل کے اندر آسانیاں پیدا کریں گے، قرض میں مہلت دیں گے، وہ ہمارے یہاں اگر مزدور ہے، ملازمت کر رہا ہے، ہمارے یہاں نوکری کر رہا ہے، تو ہم اس پر اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے، آسانی کا معاملہ کریں گے، سختی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین تمہارے لیے دنیا کے اندر آسانیاں پیدا کر دے گا اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ اکبر۔ جو کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، جو کوئی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا، جو کوئی مسلمان کے گناہوں اس کو پردے میں رکھے گا، اس کو لوگوں سے بیان نہیں کرتا پھرے گا، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ ایک مسلمان بھائی کے گناہ، اس کی معصیت ہمیں جب پتہ چلتی ہے تو ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟
اگر کسی کی کوئی ایک کمی، ایک خامی، ایک گناہ کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے، 10 خامیاں اس میں جوڑ کر معاشرے کے اندر نشر کر دیتے ہیں، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم اخبارات کی سرخیاں بنا دیے ہیں اسے۔ ہر مجلس میں اس بھائی کی اس برائی کا ذکر کرتے ہیں، اس غلطی کا ذکر کرتے ہیں، اس گناہ کا ذکر کرتے ہیں، اور بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے سامنے جا کر اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کے پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کو چھپائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتے نہ پھریں، بلکہ اس کے عیبوں پہ ہم پردہ ڈالنے والے بن جائیں، اس کے عیبوں کو چھپانے والے بن جائیں۔ اور ایک مومن کا آئینہ ہے، وہ آئینہ کیا کرتا ہے؟ جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایک مومن، ایک انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تب آئینہ اس کی ساری خامیاں اور کمیاں بتا دیتا ہے۔ تو جب ہم اس مومن کے سامنے ہوں، اپنے اس بھائی کے سامنے ہوں، تب اس کی کمیاں اور خامیاں اس سے بتائیں، اصلاح کریں اس کی۔ اور آئینہ چیخ چیخ کے نہیں کہتا ہے کہ دیکھو اس کے یہاں پر یہ داغ ہے، یہ دھبا ہے، یہ تل ہے، یہاں سے اس کے بال خراب ہیں، نہیں، خاموشی کے ساتھ بہترین طریقے سے آئینہ اسی شخص کو اس کی خبر دیتا ہے جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو مومن کی صفت یہ ہے کہ جب مومن اصلاح کرتا ہے اپنے دوسرے مومن بھائی کی، اگر نکیر کرتا ہے اس کے گناہوں پر، تو اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے مل کر اور بڑے ہی بہترین اور خوبصورت انداز میں اس کی اصلاح کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بات کسی تیسرے کے پاس بھی نہیں جاتی ہے۔ تو ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ مومن کے گناہوں کے تعلق سے، اس کی کمیوں کے خامیوں کے تعلق سے اسے پتہ چلے، اس پہ پردہ ڈالے، نہ کہ نشر کرتا پھرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کے اندر رہتا ہے، اس کی ہیلپ کے اندر رہتا ہے، اس کی جو ہے نصرت کے اندر رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم انسان کی مدد کرتے ہیں، ایک اپنے بھائی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، اس کی مدد میں، اس کی ہیلپ میں لگے رہتے ہیں، تو رب فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رب تمہاری مدد میں رہتا ہے، تمہاری ہیلپ کے اندر رہتا ہے۔ اور جب رب ہماری مدد کرے گا، نصرت کرے گا، تو ہمیں کوئی زیر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ ایک دوسرے کا حق ہے ایک دوسرے کے اوپر، کہ وہ اگر اس کو کوئی کمی اور خامی مل جائے اپنے مسلمان بھائی کی، تو اس پر پردہ ڈالے اور اس کے سامنے جا کر اصلاح کرے، اس کو سامنے جا کر بتائے۔ اسی طرح کوئی اگر اس کی تکلیف پریشانی کو دور کریں گے مومن بھائی کی، تو اللہ رب العالمین قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی ہماری دور کر دے گا۔ اسی طرح اگر ہم اس مومن بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس کے لیے نرمی اور شفقت کا معاملہ کریں گے، اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اخوت اور بھائی چارگی کتنی زبردست ہے، یہ دیکھیے ایک دوسرے کا غم کتنا زیادہ ایک دوسرے کے دلوں میں ہوتا تھا، کتنی فکر صحابہ اکرام ایک دوسرے کی رکھتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر میں بکری کا ایک سر بطور ہدیہ آیا، سری جس کو ہم بولتے ہیں، بطور ہدیہ کسی صحابی نے ایک صحابی کو کھانا پیش کیا، بکری کا سر پیش کیا، اس صحابی کے پاس پہنچا، اس کا دل تھا کھانے کا، وہ بھوکے تھے، ضرورت تھی ان کو، لیکن ان کے دل میں یہ آئی میرا پڑوسی بھائی شاید میرے سے زیادہ بھوکا ہے، وہ میرے سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ وہ کھانے کا برتن اس صحابی نے اپنے پڑوسی بھائی کی طرف بھیجا دیا۔ جب اس پڑوسی بھائی کے پاس وہ کھانا پہنچا، وہ بھی ضرورت مند تھا، وہ بھی بھوکا تھا وہ بھائی،
اس نے بھی کھانے کی تمنا تھی، لیکن اس نے اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کو، اپنی بھوک کو اپنے بھائی کی بھوک کے اوپر ترجیح دی، اور اس نے اپنے پڑوسی بھائی کو وہ برتن بھیج دیا کھانے کا۔ یہاں تک کہ راوی فرماتے ہیں 7 گھروں کے اندر وہ چکر لگاتا رہا کھانا۔ کتنے گھروں میں؟ 7 گھروں میں چکر لگا کر پھر اسی صحابی کے پاس وہ کھانا آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورتوں کے اوپر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہے، ایسی غمخواری، ایسی اپنے بھائی کی فکر ہمارے اندر بھی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے اور ہم اس کے ضرورت مند بھی ہیں اور پھر اپنے بھائی کو اس پر ترجیح دیں۔ اللہ اکبر! یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آج معاملہ یہاں تک ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ کھانا اگر سڑ بھی جائے گا، گل بھی جائے گا، خراب بھی ہو جائے گا، تو ہم اپنے پڑوسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہاں تک خراب ہو چکا ہے۔ اور صحابہ اکرام کا کیا معاملہ تھا؟ اپنی ضرورتیں ہونے کے باوجود، بھوک ہونے کے باوجود، پیاس ہونے کے باوجود اپنے بھائی کو ترجیح دیتے تھے، بھوک اور پیاس کی حالت کے اندر بھی۔ جبکہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، جب انسان شدید بھوکا یا پیاسا ہوتا ہے، تو اسے کیا چاہیے ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح بس میری بھوک ختم ہو جائے، میری پیاس ختم ہو جائے، میری، صرف اپنی، دوسرے کی نہیں۔ اشد جو ہے انسان کو اس کی ضرورت رہتی ہے کہ میری پیاس کسی بھی طرح ختم ہو جائے، میری بھوک کسی بھی طرح ختم ہو جائے۔ اس عالم میں صحابہ اکرام کا یہ معاملہ تھا کہ ایک دوسرے کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کر کے اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے؟ جو لوگوں میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، ہر اعتبار سے نفع بخش ہو، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنی مسلمان بہنوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، وہی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ خوشی ہے جو آپ کسی مسلمان تک پہنچائیں۔ یعنی اگر آپ کے تک کوئی خوشی پہنچی ہے، کسی اللہ کی نعمت سے آپ خوش ہوئے ہو، آپ کو خوشی پہنچی ہے، آپ نعمتوں کے اندر ہو، وہ نعمت، وہ خوشی اپنے بھائی تک بھی پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو ایسا شخص بہت زیادہ محبوب ہو جو خوشی کو مسلمانوں تک پہنچائے، یا اللہ کے نبی نے فرمایا یا اس کی کسی پریشانی کو دور کر دے، یا اس کی طرف سے قرض کو ادا کر دے، یا کھانا کھلا کر اس کی بھوک کو ختم کر دے، اور مسلمان بھائی کسی کام کے لیے اس کے ساتھ چلنا مجھے مسجد کے اندر 1 مہینے کے اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان کی کوئی ضرورت ہے، اس کی کوئی پریشانی ہے، اس کی کوئی تکلیف ہے، تو اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ چلنا اتنا زیادہ پسند ہے کہ مسجد کے اندر 1 مہینے کا اعتکاف بھی مجھے اتنا پسند نہیں۔ اور اعتکاف کب ہوتا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف ہوتا ہے، روزے کی حالت میں اعتکاف ہوتا ہے۔ وہ روزہ، وہ رمضان کی برکتیں، وہ اعتکاف کی برکتیں جو معتکف کے لیے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ نہیں پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلوں، کندھے سے کندھا ملا کر اس کے ساتھ کھڑا رہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے بھائی کی کسی کام کے لیے اس کے ساتھ دے گا، یہاں تک کہ وہ کام پورا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دن
قیامت کے دن جب سب کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اللہ اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ اگر ان قدموں سے ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اس کی ہیلپ کریں گے، اس کی مدد کریں گے ہر اعتبار سے، ہر نیکی کے کام میں، تو اللہ رب کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، ان کے قدم اپنی جگہ پر سالم نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین اس شخص کے قدموں کو قیامت کے دن جما دے گا، اس کو سکینت اللہ رب العالمین نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رد السلام، سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اس کے سلام کا جواب دے۔ یہ مسلمان کا ایک مسلمان پر حق ہے، جب اس کو سلام کیا جائے تو وہ سلام کا جواب دے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان عام کرو۔ یعنی سلام ایسی چیز ہے جب ہم اپنے بھائی سے سلام کرتے ہیں تو اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تم پہ سلامتی نازل فرمائے، تم پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ تو ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب وہ اپنے مسلمان سے دعائی کلمات سنے، دعا سنے، تو وہ اس کے بدلے میں اس کو جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی برکتیں اور اللہ کی رحمتیں ہو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو یہ سلام ہے اس سے زیادہ سب سے زیادہ نفرت کسے ہے؟ یہود کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے چڑھتے ہیں تو وہ آمین اور سلام ہے۔ تو تم افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ آج ہم ایک دوسرے کو دعا ہی نہیں دیتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے ہیں، بس ملتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، اسلام نے تعلیم دی ہے اپنے بھائی سے جب ملو تو اس سے دعائی انداز سے، دعائی کلمات کے ذریعے سے اس سے ملو۔ اور یہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے، جب وہ اسے دعا دے تو بدلے میں وہ بھی اسے دعا دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وعیادت المریض، اور مریض کی عیادت کرے۔ یعنی وہ مسلمان بھائی اگر بیمار ہو جائے، اس کو کوئی بیماری لگ جائے اور وہ مسجد کو چھوڑ بیٹھے تو ہمارے اوپر کیا فرض ہے، ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ اس مسلمان کی عیادت کریں، اس کی بیمار پرسی کریں، اس کو پوچھنے کے لیے جائیں اس کا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی صحابی بیمار ہوتے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے ضرور جایا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ صرف مسلمان نہیں، آپ کا صحابی نہیں، ایک یہودی بچہ آپ کے یہاں آیا کرتا تھا۔ ایک یہودی بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، اس نے آنا بند کر دیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے دریافت کیا، اے میرے صحابہ وہ ایک بچہ آتا تھا، وہ کہاں گیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی کا حق ہم سے ادا نہیں ہوتا اگر وہ بیمار ہو جائے، اس مسلمان کی، اس توحید پرست بھائی کی ہم بیمار پرسی کر لیں۔ اللہ کے نبی یہودی بچے کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے تو اس کی بیماری اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ وہ آخری سانسیں اپنی گن رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اس کے پاس کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا بیٹا ایمان لیا، ایمان لیا۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد یعنی اس کا یہ سوال تھا باپ سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اپنے اوپر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ باپ نے کہا ابو القاسم کی بات کو مان لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کلمہ پڑھایا، اسلام لے کر آیا اور پھر اس کی وفات ہو گئی۔ تو یہاں
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب کوئی بیمار ہوگا، جب پریشان ہوگا، ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے تو اس کو ہم نصیحت کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق بتائیں گے۔ اور اللہ کے نبی جب بھی بیمار سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں اس بیماری میں، یہ گناہوں سے انشاءاللہ پاک کرنے والی ہے۔ تو اس بیمار کو ہمت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، بیماری سے لڑنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ بیمار اپنی بیماری کے اندر اتنا ڈپریشن میں آ جاتا ہے، اتنی نیگیٹو سوچ اس کے دماغ میں آ جاتی ہے کہ گویا اس کی بیماری ہوتی بالکل ہلکی ہے، لیکن اس بیماری کے اندر اس کو گھیر لیا جاتا ہے، وہ گھر جاتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے جائیں گے اور یہ الفاظ کہیں گے اور اس کو صبر دلائیں گے تو انشاءاللہ اس کی طبیعت اور زیادہ بہتر بھی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے یہ حق بھی بتایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کی جانے کے لیے بڑی بڑی فضیلت بیان کی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اسے آسمان سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، تو بھی پاک ہے، اچھا ہے، تیرا چلنا بھی پاک ہے اور تو نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ ہم بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے ایک ندا لگانے والا فرشتہ ندا لگا رہا ہے کہ تو بھی پاک اور طیب ہے، تیرا چلنا، جن قدموں کے ساتھ تو اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہے، اس کی خبر گیری کرنے جا رہا ہے، تیرا چلنا بھی پاک اور بہتر ہے اور اللہ نے تیرے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیا۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ جنت میں اس کے اندر اس کے لیے اس کا گھر بن جائے؟ جنت جیسی جگہ کون نہیں چاہے گا؟ آج دنیا کے اندر انسان خواہش کرتے کرتے مر جاتا ہے لیکن ایک گھر بھی نہیں بنا پاتا۔ یہاں جنت کے اندر جو کہ ایک چھڑی کے برابر جنت کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے جنت کے اندر ایک چھڑی رکھنے کی جگہ۔ اس جنت میں اللہ ہمارے لیے گھر بنا رہا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بھائی کی خبر گیری کریں، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے ہم ضرور تشریف لے جائیں، اس کو پوچھنے ضرور جائیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ابو فاختہ سعید بن علاقہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا ہمارے ساتھ حسن کے پاس چلو، ہم ان کی عیادت کریں گے۔ تو ہم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پہلے سے وہاں موجود ہیں۔ ابو موسیٰ کو پایا تو حضرت علی نے کہا اے ابو موسیٰ کیا آپ ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں یا صرف زیارت کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ میں عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان بھی کسی مسلمان کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو شام کو اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک فرشتہ مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، وہ بھی گناہ ہم کریں، نافرمانی ہم کریں، ہٹ درمی ہم کریں، اور ہمارے ان گناہوں کی معافی اللہ کی معصوم اور نوری مخلوق فرشتے کریں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور 70,000 فرشتے۔ تو جب بھی کوئی بیمار ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کو صبر دلائیں۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے لیے دعا بھی ارشاد فرمائی، اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا مریض کو جا کر دیں، اس کے پاس بیٹھ کر یہ دعا پڑھیں، یہ سنت ہے۔ کیا معنی ہے؟ اللہم رب الناس، اے انسانوں کے رب، اذہب الباس،
بس بیماری کو دور کر دے۔ وشفی انت الشافی، شفا تیری ہی ہے۔ وشفی انت الشافی لا شفا، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ الا الشفاء کا شفا لا یغادر سقما، اے رب ایسی شفا دے کہ بیماری کو بالکل باقی نہ چھوڑے۔ تو جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں گے وہاں جا کر، تو کیا اللہ اس کو شفا نہیں دے گا؟ اللہ اس کو ضرور شفا دے گا، لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہم جائیں، اس کی تیمارداری، اس کی عیادت کریں اور اس کو دعا دیں اور اس کو صبر دلائیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت، راوی حدیث اس کے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا بندہ ابن آدم کہے گا، اے اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو تو احکم الحاکمین ہے، میں تیری کیسی عیادت کر سکتا اور تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک مواحد کی یہاں پر بات ہو رہی، یاد رکھنا، کسی مشرک کی، کسی بدعتی کی، کسی سرکش کی، کسی کفر کرنے کے والے کی بات نہیں ہو رہی، ایک مواحد کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ تھا تو توحید پرست، تھا تو ایک اللہ کا ماننے والا، ایک اللہ کو جاننے والا، لیکن اپنے بھائی کی خبر گیری اس نے کبھی نہیں کی۔ اس مومن بھائی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہے گا، اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ وہ کہے گا، میرے رب میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے وہاں پر پاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مقام ہے، اللہ جنت کی جو خوشخبری دے رہا ہے کہ جب بیمار کی عیادت کے لیے انسان جاتا ہے تو وہ جنت میں ہے، اس کے لیے جنت کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اگر اس کی عیادت کے لیے جاؤ گے تو مجھے وہاں پاؤ گے۔ اب اللہ سے ملاقات کون نہیں کرنا چاہتا؟ اللہ سے ملنا کون نہیں چاہتا؟ اللہ کے قریب کون نہیں ہونا چاہتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مریض کی عیادت کی اگر تم گئے ہوتے، اپنے بھائی کی خبر گری کے لیے گئے ہوتے تو مجھے وہاں پر پا لیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ توحید پرست کہہ رہا ہے، اللہ تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو ہی تمام لوگوں کو کھلانے پلانے والا ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا، میں تجھے کیسے پلاتا؟ وہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرا فلاں شخص بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو وہی کھانا تم میرے پاس پاتا۔ یعنی دنیا کے اندر تو اس کی بھوک تم مٹا رہے ہو، دنیاوی کھانے کے ذریعے سے اللہ اپنے پاس پانے کا مطلب یہ بتا رہا ہے کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین تمہاری مہمان نوازی کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین پھر کہے گا، اے ابن آدم، اے ابن آدم، تجھے معلوم ہے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس کو پیاس لگی تھی، تو نے اسے پانی نہ پلایا؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا؟ وہ کہے گا، اے اللہ تو تو پالنے والا ہے، تو کیسے پیاسا تھا؟ کہا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کی پیاس کو بجھاتا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن تیری پیاس کو بجھاتا۔ تو یہ فضیلت ہے ایک مومن بھائی کی پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں، مصیبت میں کام آنے کی، اس کی مدد کرنے کی، اس کی ہیلپ کرنے کی، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تو اس بیمار کے پاس ہوتا تو مجھے پاتا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو میں تجھے جنت میں کھلاتا، اگر تو اسے پانی پلاتا جو پیاسا ہے تو میں تجھے جنت کے اندر پانی پلاتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہمیشہ لگے رہیں، ایک دوسرے کے غمخوار بنیں، ایک دوسرے کے ہیلپر بنیں، ایک دوسرے سے مل کر رہیں، تکلیفوں کو شیئر کریں۔ اگر کوئی مسلمان مظلوم ہے، اگر کسی پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو اس اپنے مظلوم مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کھڑے ہو، یہ بھی اس پر حق ہے، یاد رکھنا۔ ایک مظلوم مسلمان ہے، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی مدد کے لیے کھڑے ہونا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ھذا ننصرهم مظلوما، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو مظلوم ہے، جس پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی مدد کی جائے، فکیف ننصره ظالما، ظالم کی مدد کیسے کریں، اس کی مدد کا کیا معنی ہے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاخذوا فوق یدیہ، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو جس ہاتھ سے وہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ ظالم کی مدد ہے، وہ ظلم ڈھا رہا ہے، وہ مظلوم مسلمانوں کو بے دریغ قتل کر رہا ہے، وہ مظلوم مسلمانوں پر بم برسا رہا ہے، انہیں تہہ تیغ کر دے رہا ہے، ان کی بستیوں کو ختم کر دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میں طاقت ہے، ہم نے تمہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، پاور دی ہے، اسلحہ دیا ہے، تو اس ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ تو مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے، اگر کوئی مسلمان بھائی مظلوم ہے، ظلم کا شکار ہے، تو ایک مسلمان پر یہ حق ہے کہ اپنے مظلوم مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کھڑے ہوں اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں، رب العالمین حقیقی معنوں میں اسلامی بھائی چارے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کا غمخوار بنائے، ایک دوسرے کی پریشانی میں کام آنے والا بنائے، مریضوں کی عیادت کرنے والا بنائے، بیواؤں کی یتیموں کی مدد کرنے والا بنائے۔ جی، اللہ کے نبی نے فرمایا بیواؤں اور یتیموں کی ہیلپ کرنے والا، ان کے لیے جستجو کرنے والا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے سے زیادہ افضل ہے، رمضان کے اندر روزے رکھنے والوں سے زیادہ افضل ہے، تہجد کے اندر نماز پڑھنے والوں سے زیادہ افضل ہے، جو مسلمانوں کی خبر گیری کرتا ہے، خاص طور سے بیواؤں کی اور یتیموں کی لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ناچاکی ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، اپنے بھائی سے تم لڑ بیٹھو، تو 3 دن سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت بند کرو۔ 3 دن کا حکم ہے، 3 دن کے بعد اپنے گلے شکوے ختم کر ہمیں ملنا پڑے گا، اگر حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے فالوورز ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔